اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ عبقری رسالہ تقسیم کرنے کی خیر و برکات مسلسل عبقری رسالے میں شائع ہوتی ہیں۔ جی ہاں، عبقری رسالہ تقسیم کرنے سے لوگوں کے مسائل، پریشانیاں، دکھ اور تکالیف ٹلتی ہیں۔ آئیے لوگوں کی زبانی ان کے تجربات سنتے ہیں۔ شاہ زیب علی لاہور سے لکھتے ہیں، مہنگائی کا طوفان مگر میں خوشحال۔ موجودہ مہنگائی نے سفید پوش لوگوں کی کمر توڑ دی ہے۔ میرا ایک عمل میرے سر پر چھاؤں کیے ہوئے ہے۔ ہر ماہ آمدن سے 2.5% نکال کر عبقری رسالے تقسیم کر دیتا ہوں۔ مہنگائی چاہے جتنی بھی ہو جائے، میرا روزگار متاثر نہیں ہوتا، بلکہ پہلے سے بھی بڑھ گیا ہے، ماشاءاللہ۔ ناصر اجمل لاڑکانہ سے لکھتے ہیں، رسالہ تقسیم کیا اور جنات بھاگ گئے۔ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے گھر جنات کا سایہ تھا۔ ہم نے انہیں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کا عمل بتایا اور ساتھ ہر ماہ عبقری رسالہ پڑھنے اور یہ رسالہ لوگوں میں تقسیم کرنے کو کہا۔ یقین کریں جنات ان سے معافیاں مانگنے لگے اور گھر سے چلے گئے۔ صوفیہ کراچی سے لکھتی ہیں، بیٹی کی عزت نفس اور رسالہ۔ کئی لوگ رشتہ دیکھنے آتے لیکن بیٹی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر چلے جاتے۔ بیٹی کی عزت نفس مجروح ہوتی، مجھے بھی برداشت نہ ہوتا۔ گھر میں عبقری رسالہ آتا تھا۔ ہم نے بیٹی کے رشتے کی نیت سے عبقری رسالہ تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ چند دنوں میں ہی بہت اچھا رشتہ آیا اور بات طے ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک بہن رحیم یار خان سے لکھتی ہیں، میاں کی محبت کو ترستی بیویاں متوجہ ہوں۔ جب سے شادی ہوئی ہے شوہر کی زبان سے محبت کے 2 بول نہیں سنے، ہر وقت زبان سے زہر اگلتے تھے۔ میری ایک دوست نے مجھے عبقری رسالہ تقسیم کرنے کا مشورہ دیا۔ بھائی سے کہلوا کر رسالے تقسیم کروائے اور خود بھی ہر ماہ پڑھنا شروع کیا۔ اللہ نے شوہر کے دل کو میری محبت سے بھر دیا، زندگی جنت بن گئی۔ سبحان اللہ۔ ارشد زبیر ٹیکسلا سے لکھتے ہیں، ذاتی گھر کی مراد پوری۔ میرے پاس اتنے اسباب نہیں تھے کہ اپنا گھر لے سکوں۔ ہر ماہ دل میں ذاتی گھر کی مراد رکھ کر عبقری رسالے تقسیم کر دیتا تھا۔ اللہ نے میری سن لی اور بہت مناسب قیمت پر بہترین گھر مل گیا۔ رقم کا بندوبست کیسے ہوا؟ گمان سے بالا تر ہے، خود بخود اسباب بنتے گئے اور گھر مل گیا۔ سعدیہ کراچی سے لکھتی ہیں، عبقری سے کینسر ختم۔ والدہ کینسر اسپتال میں داخل تھیں، وہاں ہمیں کسی نے عبقری رسالہ دیا۔ اس میں کینسر سے شفا کے لیے حامیم لا ینصرون کا وظیفہ بتایا گیا تھا۔ ہم نے اٹھتے بیٹھتے یہ عمل کیا۔ اللہ نے والدہ کو شفا عطا فرمائی۔ جنہوں نے ہسپتال میں عبقری تقسیم کیا انہیں آج بھی دعائیں دیتی ہوں۔ ندیم بلوچ لاہور سے لکھتے ہیں، نافرماں بردار اولاد سدھارنے کا گر۔ بیٹا غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے لگا، نشہ بھی شروع کر دیا۔ بہت سمجھایا لیکن باز نہ آیا۔ دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، وہی دل بدل سکتا ہے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں۔ ہم نے خوب عبقری رسالے تقسیم کر کے لوگوں کی دعائیں لیں۔ بیٹا سدھر گیا اور تمام بری عادتوں سے توبہ کر لی، ماشاءاللہ۔ محمد فہیم فیصل آباد سے اپنا تجربہ لکھتے ہیں، بدماشوں کا علاج عبقری۔ گھر کے قریب کچھ بدماش لوگوں نے کرائے پر گھر لے کر غلط محفلیں لگانا شروع کر دیں۔ سب محلے والے تنگ تھے۔ میں نے ان کی نیت کر کے 300 عبقری میگزین تقسیم کیے۔ اگلے ہی دن ان کا کوئی کیس بنا اور پولیس انہیں گرفتار کر کے لے گئی۔ اس طرح ہمارا محلہ بدماشوں سے پاک ہو گیا۔ جی ہاں ناظرین، قارئین، یہ عبقری رسالہ تقسیم کرنے کے لوگوں کے تجربات تھے جو ماشاءاللہ ان فیض یاب ہوئے۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے
کہ آپ عبقری رسالہ اپنی بیماری، تکلیف، پریشانی، دکھ کی نیت سے تقسیم کریں اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح پھر آپ بھی اپنے تجربات عبقری کو لکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کو فالو کریں۔ عبقری ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور عبقری واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے ان نمبروں پر میسج کریں: 0327552382۔ نمبر ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیں: 0332 75 52 382۔ دوسرا نمبر 0321 4343 500۔ نمبر ایک بار پھر سن لیں: 0321 4343 500۔ اللہ پاک ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔